اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی 3 پسندیدہ چیزوں کا ذکر ہو رہا تھا. 2 چیزوں کا ذکر ہو گیا کہ ایک پسند ان کی تھی النظر الی وجہ رسول اللہ، اور یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ النظر الی وجہک، کہ آنکھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہو اور چہرہ انور آمنہ کے لال کا ہو. اور دوسری پسند وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَىٰ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ، اور یہ بھی الفاظ ہیں وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَىٰ أَمْرِكَ، کہ مال ابو بکر صدیق کا ہو اور خرچ کرنے والے آمنہ کے لال ہوں. اور تیسری چیز جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پسند تھی، فرمایا وَأَن تَكُونَ بِنْتِي تَحْتَ رَسُولِ اللَّهِ، اور یہ بھی الفاظ آتے ہیں وَأَن يَكُونَ بِنْتِي فِي بَيْتِكَ، کہ بیٹی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو اور بیوی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو. کتنی بڑی سعادت ہے. اللہ نے یہ تینوں دعائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبول فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی نصیب ہوا، اور تنہائی میں خلوت میں رج رج کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمنہ کے لال کو دیکھا. غار ثور میں یوں تھا کہ جس طرح رحل میں قرآن پاک کھلا ہوا ہو، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تھا. ابو بکر صدیق محبوب کے چہرے کو دیکھتے رہے، دیکھنے والا صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اللہ نے یہ دعا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبول فرمائی. اور دوسری دعا بھی قبول ہو گئی کہ مال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، خرچ کرنے والے آمنہ کے لال تھے. اور تیسری دعا بھی قبول ہو گئی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقۃ الحمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور سارے ایمان والوں کی امی بنی ہے، ام المؤمنین، ایمان والوں کی ماں. اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ خوش نصیب عورتیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کا انتخاب خود رب نے عرش پر کیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جس کے مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے کسی اپنی گھر والی سے نکاح نہیں کیا، کسی اپنی بیٹی کا کسی سے نکاح نہیں کیا جب تک اللہ کی طرف سے جبرائیل پیغام لے کر نہیں آئے. یہ عرش پہ فیصلے ہوئے ہیں. تو فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف جلد 2، اور اس میں ایک باب مستقل ہے، باب تزویج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ تھا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیسے ہوا. خود اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبانی کہتی ہیں، فرماتے ہیں تزوجنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ نکاح کیا، وَأَنَا بِنْتُ 6 سنین، میں 6 سال کی بچی تھی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کو پیاری ہو گئی، رمضان شریف کا مہینہ تھا،
رمضان کے مہینے کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو عمر تھی وہ 6 سال تھی۔ 6 سال میں نکاح ہوا، جب رخصتی ہوئی تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 9 سال تھی۔ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی۔ یہی یہودیوں کے سوال اٹھے ہیں، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے سے حدیث کو پورا کر لوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ نکاح کیا تو میری عمر 6 سال تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی، چھوٹی بچی تھی، کھیل رہی تھی، تو میری ماں نے مجھے آواز دی۔ جب میں اپنی ماں کے پاس گئی تو فَأَخَذَتْ بِيَدِي، میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، وَأَوْقَفَتْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ، میری ماں مجھے گھر کے دروازے کے قریب لے گئی۔ فَأَخَذَتْ شَيْئًا مِّن مَّاءٍ، میری ماں نے کچھ پانی لے لیا، تھوڑا سا پانی۔ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي، اس پانی کے ساتھ میری ماں نے میرا چہرہ بھی صاف کیا، میرا سر بھی صاف کیا۔ ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ، اس کے بعد میری ماں مجھے گھر کے دروازے کمرے کے اندر داخل کر دیا۔ جب میں اندر کمرے میں داخل ہوئی تو کیا دیکھا، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِّنَ الْأَنصَارِ فِي الْبَيْتِ، ہمارے گھر میں تو انصار کی کچھ عورتیں آئی ہوئی تھیں۔ جب ان عورتوں نے مجھے دیکھا تو کیا کہنے لگی، فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ، اے عائشہ تو تو بڑے نصیبے والی ہے، تو تو بڑی مقدروں والی ہے، تو تو بڑی خیر اور برکت والی ہے۔ وہ برکت والی کیوں نہ ہو، نصیبے والی کیوں نہ ہو، مقدروں والی کیوں نہ ہو، وہ سارے جگہ کے سردار کی بیوی بننے والی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ، میری ماں نے مجھے ان عورتوں کے سپرد کر دیا، ان عورتوں کے حوالے کر دیا۔ فَأَصْلَحْنَا مِنْ شَأْنِي، ان عورتوں نے میری زیب و زینت شروع کر دی، تیاری شروع کر دی، ہار سنگار جس طرح دلہن کو سجایا جاتا ہے، اس وقت جو طریقہ تھا اس طریقے کے مطابق سجایا گیا، ہار سنگار کیا گیا۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب سورج چڑھ گیا، چاشت کا وقت ہوا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دولہے بن کر برات لے کر ہمارے گھر میں آ گئے۔ وہ کیا منظر ہوگا، آمنہ کا لال ہوگا اور دلہا بن کے ابوبکر صدیق کے گھر میں داخل ہوا ہوگا، اور حضور کی برات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ہوگی۔ یہ کتنی بڑی سعادت اللہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی ہے۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس وقت جو میری عمر تھی وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ 9 سنین، 9 سال کی میں بچی تھی جب رخصتی ہو گئی۔ مشکاۃ شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ اُرِیتُکَ فِی الْمَنَامِ 3 لیال، مجھے 3 راتیں خواب میں تجھے دکھایا گیا۔ کیسے دکھایا گیا؟ فرمایا وَيَجِيءُ الْمَلَكُ فِي سَرَقَتِهِ مِنْ حَرِيرٍ، فرشتہ آتا تیری صورت کو ریشمی کپڑے میں بند کر کے آتا اور میرے سامنے تیری صورت دکھاتا۔ میں تیری صورت 3 راتیں خواب میں دیکھتا رہا۔ فَقَالَ لِي هَذِهِ امْرَأَتُكَ، وہ فرشتہ آ کے کہتا تھا
آقا یہ آپ کی بیوی ہے، جو صورت آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ کی بیوی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَكَشَفْتُ عَنْ وَجْهِكَ الثَّوْبُ، عائشہ جب تیرے چہرے سے کپڑا ہٹایا میں نے تجھے دیکھا، فَإِذَا أَنْتَ هِيَ، یہ وہی صورت تھی جو فرشتہ آ کے مجھے دکھا کے جاتا تھا۔ کتنی بڑی مقدروں والی، نصیبوں والی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی گلاس پیال میں پانی پیتی نا تو رکھ دیتی، حضور وہ پیالہ اٹھا لیتے، جہاں حضرت عائشہ منہ رکھتی تھی وہیں حضور منہ رکھ کے پانی پیا کرتے تھے۔ اور اب حضرات گوشت بناتے تھے تو بڑی بڑی بوٹیاں ہوتی تھیں، تو ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اٹھا کے وہ کھاتی تھیں، اور حضور فرماتے عائشہ مجھے بھی دے، کہاں منہ رکھا تھا تو نے؟ ام عائشہ بتاتی حضور وہی منہ رکھ کے وہ تناول فرمایا کرتے تھے، کھایا کرتے تھے۔ اور اب یہاں اعتراض ہے، یہودیوں نے ایک تو یہ اعتراض کیا، دیکھو جی کیسے تمہارے نبی ہیں کہ 50 سال کی عمر حضور کی نبی کی اور 9 سال کی بچی سے شادی ہو گئی، یہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے یہ دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی سے بھی اپنی خواہشات کے لیے نکاح نہیں کیا، جس سے بھی نکاح کیا ہے دین کے لیے کیا ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے نکاح اس لیے کیا، یہ کنواری تھی، چھوٹی تھی، ذہین تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین پڑھایا، اس کو دین سکھایا، اور پھر حضرت عائشہ نے آگے صحابہ کو پڑھایا، آگے دین کو پھیلایا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خذوا شطر دینکم، تم حضرت عائشہ سے آدھا دین لے لینا۔ کیا مطلب؟ جتنا دین ہے پورے دین کا آدھا دین حضرت عائشہ کے پاس ہے، کیونکہ جس طرح مردوں میں ضرورت ہوتی تھی اسی طرح عورتوں میں بھی ضرورت ہوتی تھی۔ حضور نے عائشہ کو پڑھایا، عائشہ نے صحابہ عورتوں کو بھی پڑھایا، اور بڑے بڑے صحابہ ایسے تھے جو حضرت عائشہ کے پاس پردے میں آ کے پڑھا کرتے تھے، صحابہ کی بھی استاد ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے جو نکاح کیا یہ دین کے لیے کیا ہے، تاکہ دین پھیلے۔ گھر کا بھی دین ہے، باہر کا بھی دین ہے، گھر کا سارا دین حضور نے حضرت عائشہ کو سکھا دیا ہے۔ اور باقی ایک اعتراض اور کیا یہودیوں نے، دیکھو جی تمہارے نبی کا کام تو صرف شادیاں ہی کرنا تھا، نعوذ باللہ، 11 شادیاں کی ہیں تمہارے نبی نے۔ تو ہمارے حضرات نے اس کا بھی جواب دیا ہے، فرمایا 11 قسم کی عورتیں ہیں جن سے شادی کی جاتی ہے، اور ہمارے نبی کا دین، ہمارے نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اسوۃ حسنہ یہ نمونہ ہے نبی کی زندگی ہمارے لیے۔ 11 قسم کی عورتیں ہوتی ہیں جن سے شادی کی جاتی ہے۔ نمبر 1 کنواری عورت سے شادی کی جاتی ہے، لڑکی سے۔ نمبر 2 مطلقہ سے، جس عورت کو طلاق ہو جائے اس سے شادی کی جاتی ہے۔ نمبر 3 بیوہ عورت ہو اس سے شادی کی جاتی ہے۔ نمبر 4 اپنوں میں رشتہ داروں میں ہو اس سے شادی کی جاتی ہے۔ نمبر 5 اپنوں میں نہ ہو غیروں میں شادی کی جاتی ہے۔ نمبر 6 بڑی عمر میں، آپ سے بڑی عمر کی عورت ہو اس سے شادی کی جاتی ہے، یا آپ سے چھوٹی عمر کی ہو اس سے شادی کی جاتی ہے۔ 7 نمبر 8 امیروں کی بچی ہو، امیروں کی لڑکی ہو اس سے بھی شادی کی جاتی ہے۔ غریبوں کی بچی ہو اس سے بھی شادی کی جاتی ہے۔ نمبر 10 مسلمان لڑکی ہو، عورت ہو اس سے شادی کی جاتی ہے۔ نمبر 11 کافروں کی بیٹی ہو اس سے اس نیت سے شادی کی جائے، نکاح کیا جائے کہ میں اس کو مسلمان بنوں گا۔ یہ 11 قسم کی عورتیں ہیں جن سے شادی کی جاتی ہے۔ ہمارے نبی نے 11 قسم کی عورتوں سے شادی کر کے اپنی امت کو بتا دیا، اس سے بھی ہو سکتی ہے، اس سے بھی ہو سکتی ہے، اس سے بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔
تو خیر نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تیسری پسند کہ وَأَن تَكُونَ بِنْتِي تحت رسول اللہ، کہ بیٹی ابو بکر صدیق کی ہو اور بیوی آمنہ کے لال کی ہو۔ اللہ نے یہ خواہش بھی، یہ پسند بھی پوری کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 پسند چیزیں وہ بھی الحمدللہ ہم نے بیان کر دیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 چیزیں پسند وہ بھی بیان کر دی۔ کل اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی 3 چیزیں پسند تھی، وہ عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا جو کہا سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا